بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جادوگرنی کا قصہ۔ یقیناً یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیے جانے کے واقعے کو مکمل تفصیل سے احادیث اور روایات کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو بہتر فہم حاصل ہو۔ واقعہ مدینہ منورہ کے ایک یہودی جادوگر لبید بن عاصم سے متعلق ہے۔ وہ بن زریق قبیلے کا ایک منافق مزاج شخص تھا جو بظاہر امن پسند تھا، لیکن اندرونی طور پر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ جی ہاں، ایک مشہور واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جادوگرنی لبید بن عاصم یا بعض روایات میں ایک یہودی عورت کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے، جو صحیح حدیث کی روشنی میں مختصر اور سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا۔ یہ جادو مدینہ میں ایک یہودی شخص لبید بن عاصم نے کیا، جو ایک جادوگر تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک عورت بھی شریک تھی۔ اس نے جادو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ کنگھی اور بالوں کے ذریعے کیا، اور اس جادو کو ایک کھجور کے خشک جال میں لپیٹ کر ایک کنویں زوران یا بحر زوران میں چھپا دیا۔ اس جادو کی اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دنوں تک ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ مثلاً آپ کو لگتا کہ آپ کسی سے ملاقات کر چکے ہیں یا کوئی بات کہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوتا، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور وہ کنویں میں رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کنویں سے وہ جادو نکالنے کا حکم دیا۔ جب وہ لایا گیا تو آپ نے اللہ کے حکم سے اس کے اثر کو ختم کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین کی تلاوت فرمائی، جن کے ذریعے اللہ نے آپ کو مکمل شفا عطا فرمائی۔ ان صورتوں کو جادو سے بچاؤ کے لیے بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے اور ہمیں بھی ان کی تلاوت کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادوگر سے انتقام نہیں لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی اور آپ معاف کرنے والے تھے۔ جادو کیسے کیا گیا؟ لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ کنگھی، بال اور بعض کپڑوں کو جمع کیا۔ اس نے ان اشیاء کے ذریعے جادو کیا اور اسے کھجور کی جال میں لپیٹ کر ایک پرانی کنویں بحر زوران میں چھپا دیا۔ جادو میں
11 کرہیں لگائی گئی۔ روایت کے مطابق اس جادو کا اثر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ کسی کام کو اگر کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، یہ کیفیت کئی دنوں روایات کے مطابق تقریباً 6 ماہ تک جاری رہی، مگر کوئی جسمانی بیماری یا دیوانگی نہیں تھی، صرف ایک خفیف سا ذہنی اثر تھا جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فرشتوں کا نزول۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا۔ ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹا۔ ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ پہلا فرشتہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، دوسرا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلا کس نے کیا ہے، دوسرا لبید بن عاصم نے۔ پہلا کس چیز کے ذریعے کیا گیا ہے، دوسرا کنگھی بال اور کھجور کے غلاف کے ذریعے۔ پہلا کہاں ہے، دوسرا بحر زروان کے کنویں میں چھپایا گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کنویں کی طرف بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو واقعی جادو کے مواد کو ویسے ہی پایا جیسے خواب میں بتایا گیا تھا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے نزول ہونا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، جنہیں معوذتین پناہ کی سورتیں کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورتوں کی تلاوت فرمائی اور ہر گروہ پر ایک آیات پڑھی۔ جیسے جیسے گرہے کھلتے گئے ویسے ویسے آپ پر جادو کا اثر ختم ہوتا گیا۔ جب آخری گرہ کھلی تو آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ لبید بن عاصم کے ساتھ کیا کیا؟ کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ لبید بن عاصم کو سزا دی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے، شفا دی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں یہ بات پھیلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو قتل کروایا۔ آپ نے اسے معاف فرما دیا، حالانکہ وہ جان لیوا سازش میں ملوث تھا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے ہم سبق نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آزمائش سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جادو جیسے آزمائش میں ڈالا تاکہ امت کو سکھایا جا سکے کہ اس کا حل بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ نمبر 2، معوذتین کی اہمیت۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جادو، حسد اور شیطانی اثرات سے بچاؤ کے لیے بہت مؤثر دعائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صبح اور شام پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ نمبر 3،
درگزر کا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید بن عاصم کو سزا دینے کے بجائے معاف فرما دیا، حالانکہ وہ دشمن اسلام تیالہ ہلاک کی بہترین مثال ہے۔